بدلتی قسمت قسط نمبر 13۔ ہانیہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ شاذل آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ رومان سے ملنے اس کے کمرے میں گیا پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ شاذل کو حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ اس ٹائم کہاں گیا ہوگا۔ پھر نانو کا خیال آنے پر ان کے کمرے میں گیا لیکن نانو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شاذل کو ان کو اٹھانا اچھا نہیں لگا اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ شاذل صاحب آپ اس وقت؟ زرینہ جو ہانیہ کے کمرے سے آ رہی تھی شاذل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی بوا، میں نے سوچا رومان کو لے کر کہیں باہر چلا جاؤں پر شاید گھر نہیں ہے وہ۔ جی رومان صاحب تو کچھ دیر پہلے ہی گاڑی لے کر گئے ہیں، زرینہ نے اطلاع دی۔ صحیح، شاذل نے جواب دیا۔ شاذل صاحب آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں بوا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ایک کپ چائے ہانیہ کے کمرے میں لے آئیں، کہتے ہانیہ کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اور وہ تو اپنے روم میں نہیں ہے، جانتا ہوں تبھی جا رہا ہوں۔ شاذل مسکراہٹ چہرے پہ سجائے چلا گیا۔ شاذل صاحب آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، زرینہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ شاذل ہانیہ کے کمرے میں آیا تو سامنے ایمان بیٹھی تھی۔ ایمان ٹیب پر کارٹون دیکھ رہی تھی اور ایمن اس کے برابر میں لیٹی فیڈر پی رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر شاذل کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا کر رہی ہے میری پرنسس؟ شاذل ایمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ انکل آپ کیوں آئے ہیں ہمارے کمرے میں؟ ایمان ٹیب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ سے ملنے میری جان، شاذل محبت بھرے انداز میں بولا۔ ماما آئیں گی تو مجھے پھر سے ڈانٹیں گی، ایمان نے معصومیت سے کہا۔ کیوں ڈانٹیں گی؟ شاذل بظاہر انجان بنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایمان اپنا ہاتھ سر پر مار کر ناگواری سے بولی۔ اس کی معصوم حرکت پر شاذل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاذل نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ انکل میں اپنی ماما کو بتاؤں گی آپ نے مجھے کس کی ہے، دیکھنا وہ آپ کو ماریں گی، ایمان نے اسے دھمکی دی۔ سوری، آپ پلیز اپنی ماما کو مت بتانا، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، شاذل رونے والا منہ بنا کر بولا۔ اچھا نہیں بتاتی، ماما سے تو میں بھی بہت ڈرتی ہوں، ہر وقت ڈانٹتی ہیں مجھے، ایمان اب ہانیہ کی شکایت لگا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ماما ہے نا، ماما تو ڈانٹ لیتی ہیں پر وہ پیار بھی تو کرتی ہیں، شاذل نے محبت سے سمجھایا۔ ایمان بنا اس کی بات کا جواب دیے دوبارہ کارٹون دیکھنے لگی، جیسے اسے شاذل کے سمجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ شاذل کو ایمان سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایمان نے مختصر جواب دیا۔ یہ لیں شاذل صاحب آپ کی چائے، بوا سائڈ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے بولی۔ تھینکس بوا۔ ایمان بیٹا آپ کی ماما نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ کارٹون مت دیکھنے دوں، چلیں بس اب ٹیب مجھے دے دیں۔ بوا نے ٹیب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہائے میں کہاں جاؤں، کوئی میرے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ایمن سو رہی تھی۔ کوئی میرے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ایمن سوتی رہتی ہے اور آپ کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتی، ایمان منہ بنا کر بولی۔ پر بیٹا، اس سے پہلے بوا اسے کچھ کہتی شاذل فوراً بولا۔ آپ میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلیں گی؟ آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے؟ ایمان نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں نا، میں ابھی لے کر چلتا ہوں، پر ماما کہتی ہیں کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے مت جائیں، میں جا رہا ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا ایمان نے اسے آواز دی۔ آپ ماما کو تو نہیں بتائیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، شاذل یقین دہانی کراتے ہوئے بولا۔ پھر میں بھی جاؤں گی، چلو۔ شاذل نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ایمان اپنے دونوں بازوؤں کو کھولتے ہوئے آگے بڑھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ شاذل نے محبت سے اسے گود میں اٹھایا اور ایک نظر سوئی ایمن کو دیکھا، پھر بوا کی طرف متوجہ ہوا۔ بوا میں ایمان کو لے کر جا رہا ہوں، نانو پوچھیں تو بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، پر آپ ہانیہ بی بی کے آنے سے پہلے آ جائیے گا ورنہ انہیں
غصہ کریں گی۔ اوکے کہتے ہوئے ایمان کو لے کر چلا گیا۔ میم آپ سے ملنے کوئی رومان صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے کزن ہیں۔ سلیم اندر آتے ہی ادب سے بولا۔ رومان میرے آفس میں؟ ہانیہ کو حیرانگی ہوئی تھی، پھر سر جھٹک کر سلیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہے بھیج دیں۔ جی میم۔ کچھ دیر بعد رومان اندر داخل ہوا۔ کیسی ہیں اے سی صاحبہ؟ رومان شرارت سے بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ خیریت؟ ایسے آفس میں آئے؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بس ایسے ہی، آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، سوچا آپ کے آفس آ جاؤں۔ آپ بزی تو نہیں ہیں نا؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہوں۔ چلیں پھر ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ گھومنے؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہانیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کوئی بھی کیوں نہیں جا سکتی؟ رومان نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے ڈیوٹی کے دوران کسی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ ہانیہ تفصیل بتاتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ رومان منہ بنا کر بولا، کیا کرے مجبوری ہے۔ یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی۔ جب آپ کہیں۔ رومان ہنسی دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ نے رومان سے پوچھا۔ کوئی مطلب نہیں، اصل میں مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں ہے جسے میں اپنا لائف پارٹنر بنا سکوں۔ اوہ تو کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ محبت کرنے والی۔ رومان سنجیدگی سے بولا۔ چلو اللہ کرے تمہیں جلدی ہی کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ ہانیہ نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ اچھا چلیں اب میں چلتا ہوں، پرومس کریں رات کا کھانا ہم باہر کھانے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، رومان نے اس کی بات کاٹی۔ سوچ لیں، انکار کرنے سے پہلے کسی کا ننھا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ رومان کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں گے۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تو رات کو ملاقات ہوگی، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہانیہ گھر آئی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کھلتی ایمن پر پڑی۔ ہانیہ اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کی پیشانی پر پیار دیا، پر ایمان کا خیال آنے پر ادھر ادھر دیکھا، لیکن ایمن اور اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہانیہ کو ایک دم سے ایمان کی فکر ہونے لگی اور فوراً کمرے سے باہر آئی۔ بوا! ہانیہ بوا کو آواز دیتی تیز رفتاری سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہانیہ بی بی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ بوا کچن سے نکلتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی، جس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات صاف واضح ہو رہے تھے۔ بوا ایمان کہاں ہے؟ وہ ہانیہ بی بی، بوا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بوا وہ کیا؟ کہاں ہے ایمان؟ ہانیہ اب کی بار چلائی تھی۔ وہ شاذل صاحب اسے لے کر گئے ہیں، بوا ہچکچاتے ہوئے بولی، اور شاذل کے نام پر تو ہانیہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں لے کر گئے ہیں وہ؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے کسی کے بھی ساتھ نہیں جانے دینا، پھر کیوں بھیجا آپ نے؟ ہانیہ کا غصہ تو ساتویں آسمان پر تھا۔ مجھ سے بات کرو، بوا کو کیوں بول رہی ہو؟ میں لے کر گیا تھا اسے۔ شاذل ایمان کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے کھڑا سنجیدگی سے بولا۔ شاذل کی آواز پر ہانیہ مڑی۔ کیوں بات کروں میں آپ سے، جب آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ پر میری بات کان کھول کر سن لیں، میری بیٹیوں سے دور رہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ ایمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اپنے ساتھ لے گئی، کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی شاذل ہنس دیا۔ کتنی بدل گئی ہو تم ہانی، لیکن یاد رکھنا انہیں تم اب مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ شاذل دل میں سوچ کر رہ گیا، اور بوا حیرانگی سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ اسے اتنا کچھ کہہ کر گئی اور وہ اس کے جاتے ہی ہنس رہا تھا، پھر سر جھٹک کر واپس کچن میں چلی گئی۔ رات کو رومان ہانیہ کو کھانے پر لے جانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ اپنا وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں لاؤنج میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا، اور آپ تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی۔ رومان ناگواری سے بولا۔ سوری مجھے یاد نہیں رہا، ہم کل لازمی چلیں گے۔ شاذل سے ہر بار ملاقات کے بعد اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ہانیہ کو یاد تھا کہ اسے رات کو رومان کے ساتھ جانا ہے، پر اس کا
کہیں جانے کا دل نہیں تھا، اس لیے صفائی سے جھوٹ بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ابھی چلیں گی؟ اب خود سوچ لیں کہ آپ آرام سے جا رہی ہیں یا میں زبردستی کروں۔ رومان نے آبرو اچکا کر ہانیہ کو دیکھا۔ رومان پلیز، ہم کل چلیں گے نا؟ ہانیہ نے التجا کی، پر وہ جانتی تھی رومان نہیں مانے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، پھر بلا وجہ کی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کا باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں، اور بوا کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں کے پاس آ جائیں۔ کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس کے جاتے ہی ہانیہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ہانیہ تیار ہو کر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو رومان ٹہل رہا تھا۔ چلیں ہانیہ، اس کے قریب آ کر بولی۔ ہانیہ کی آواز پر رومان چونکا۔ ہانیہ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک پل رکا۔ سادہ سفید شلوار قمیض میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سلیقے سے سر پر لیا ہوا دوپٹہ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ پھر سنبھل کر بولا، جی چلیں۔ دونوں ایک ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تو ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شاذل براجمان تھا۔ ہانیہ، میں نے سوچا آج ہم تینوں کزن ساتھ چلتے ہیں، اس لیے میں نے شاذل کو بھی بلا لیا۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ رومان شاذل کے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے ہی ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا، اور ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر واپس چلی جائے۔ جس انسان کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی ہے، لیکن اسے نانو کی وجہ سے شاذل کو برداشت کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ رومان کی آواز پر وہ چونکی۔ کہیں نہیں، چلو شاذل، دیر ہو رہی ہے۔ رومان شاذل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو۔ شاذل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی سامنے والا آئینہ ہانیہ کے چہرے پر فٹ کر دیا، جیسے وہ ہر دم اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔